السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ایک دفعہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یاد رہے گزشتہ کلاس میں ہم نے آیت نمبر 88 تک پڑھا تھا۔ چلیں آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما واو زبر و، لام زبر، میم لم، میم زبر الف ما، ولما واو کے اوپر زبر ہے، کھینچ کے نہیں پڑھیں گے۔ لام میم کے ساتھ جڑے گا اور میم پر شد ہونے کی وجہ سے میم غننے کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور میم کے بعد الف ہے، یہ الف مدہ ہے، اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ ولما، ٹھیک ہے۔ میم کے اوپر غنہ کیسے ہوگا؟ رک جائیں گے، وہاں پہ ناک میں آواز چلی جائے گی، اسی کو کہتے ہیں میم کا غنہ۔ اسی طرح نون پہ شد ہو تو بھی غنے کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔ جاءہم کتاب من، جاءہم، مد جو آپ کو نظر آ رہی ہے تقریباً اس مد کی مقدار 5 حرکات عربیہ ہے۔ 4 سے 5 سیکنڈ تک یہ مد لمبی کی جاتی ہے، اور اگر ہم اس کی مقدار کم کر دیں گے تو یہ مد کی ادائیگی درست نہیں ہوگی۔ حمزہ کے اوپر زبر ہے تو اس کو ہم کھینچ کے نہیں پڑھیں گے، حمزہ زبر جاء، جبکہ ہا سینے سے نکلے گا۔ اس ہا کو اگر کوئی جاءہم پڑھے گا تو اس نے تو بدل دیا، اسی لیے ہم نے اس کو پڑھنا ہے جاءہم کتاب من۔ کاف کے نیچے زیر ہے تو ہم نے پڑھا کی، تا کے اوپر کھڑی زبر ہے تو ہم نے پڑھا تا، کتاب من۔ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد یا میم واو نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہوتا ہے۔ ادغام کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کو آپس میں ملانے کے ساتھ ساتھ غنہ بھی کرتے ہیں۔ جب نون تنوین یا نون ساکن کے بعد یا میم واو نون میں سے کوئی حرف ہو جائے تو ہم نے اس کو کیسے پڑھا؟ کتاب من عند اللہ، کتاب من عند اللہ۔ یہاں پہ بھی ہمارے پاس نون ساکن ہے، لیکن نہ تو ہم یہاں پہ غنہ کریں گے، یعنی کہ نہ ادغام نہ اخفا، بلکہ یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ وہ کیسے؟ چلے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، بغیر غنے کے پڑھتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے پاس یہاں پہ نون ساکن کے بعد عین ہے تو ہم نے پڑھا من عند اللہ، ہم نے اظہار کیا۔ ساتھ ہی آگے نون ساکن کے بعد دال ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے تو ہم نے نون ساکن کو چھپا کے ساتھ پڑھا، چھپا کے غنے کے ساتھ پڑھا۔ کیسے؟ عند اللہ، لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے۔ یاد رکھیں جب بھی لفظ اللہ سے پیچھے زیر ہو تو لفظ اللہ باریک پڑھا جاتا ہے، اگر لفظ اللہ سے پیچھے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ پر پڑھا جاتا ہے۔ مصدق لما، مصدق لما، صاد کو پر پڑھیں گے، میم کو کھینچ کے نہیں پڑھیں گے کیونکہ میم کے اوپر پیش ہے، اور صاد کو پر پڑھیں گے۔ پھر آگے ہمارے پاس ہے قاف، قاف بھی پر پڑھا جائے گا کیونکہ صاد، قاف، خا، طا، ضا، ضاد اور خا یہ حروف مستعلیہ ہیں، یہ وہ حروف ہیں جو ہمیشہ ہی پر پڑھے جاتے ہیں۔ تو ہم نے پڑھا مصدق لما۔ نون تنوین کے بعد ہمارے پاس لام اور را میں سے لام ہے۔ یاد رکھیں جب بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد لام یا را آ جائے تو نون ساکن اور نون تنوین کو اس میں ملاتے تو ہیں لیکن غنے کے بغیر ملاتے ہیں۔ ہم نے کیا پڑھا؟ مصدق لما، ٹھیک ہے۔ معہم، مصدق لما معہم۔
आइन के तलफ़्फ़ुज़ का ध्यान रखना है और हा को सीने से निकालना है, लंबा नहीं करना क्योंकि इनके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ ज़बर ही है। माअहुम, माअहुम, वकानू मिन क़ब्लु, वकानू, वाव ज़बर वा, काफ ज़बर अलिफ का, वका, ये अलिफ मद्दा है। अलिफ से पहले हर्फ पे ज़बर हो तो इसे अलिफ मद्दा कहते हैं। वाव साकिन से पहले हर्फ पे पेश हो तो इसे वाव मद्दा कहते हैं। वकानू मिन क़ब्लु, नून साकिन के बाद क़ाफ हुरूफ़ इख़्फ़ा में से आया हुआ है तो हम नून साकिन की आवाज़ को छुपा के गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। इसे इख़्फ़ा का कायदा कहते हैं। जैसे मिन क़ब्लु, क़ाफ मोटा है, बा पे कलकला हो रहा है। क़ाफ त्वा बा जीम दाल इन हरूफ पे अगर साकिन आ जाए तो कलकला पैदा होता है। क़ब्लु, क़ब्लु नहीं करना क्योंकि लाम के ऊपर लाम पे पेश है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लाम क़ब्लु इस तरीके से पढ़ दिया जाता है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये है क़ब्लु। यस्तफ्तिहून, यस्तफ्तिहून, हा के मखरज का ध्यान रखना है और किसी भी लफ्ज़ को लंबा नहीं करना सवाए इस वाव मद्दे के। यस्तफ्तिहून अलल्लज़ीन, अलल्लज़ीन कफ़रू, ये हमारे पास है अलल्लज़ीन। लाम को किसी भी सूरत में पुर नहीं पढ़ते, ख्वा उस पे ज़बर हो, ज़ेर हो या पेश हो। हाँ, लफ्ज़ अल्लाह का कानून इससे बदल है जो मैं कई दफ़ा आपको समझा चुकी हूँ। कफ़रू, कफ़रू, ठीक है, कफ़रू। अब हमारे यहाँ पे हमारे पास दो वक्फ़ के निशान हैं, एक तो स्वल्ले और एक जीम। तो जीम की वजह से हम रुक सकते हैं और सल्ले की वजह से रुकना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जीम है तो हम रुक सकते हैं। कफ़रू, वाव मद्दा। फलम्मा जाअहुम मा अरफू, फलम्मा, मीम का गुन्ना अदा करना है, अलिफ मद्दा अदा करना है, जबकि ये मद 5 हरकत अरबिया के बराबर है। और यहाँ पे भी तजवीद का एक कायदा हो रहा है जिस कायदे को इदगाम शफ़वी कहते हैं। याद रखें, मीम साकिन के बाद अगर दोबारा मीम मुतहरिक आ जाए तो दोनों मीमों को आपस में मिला देते हैं, गुन्ने के साथ मिलाते हैं। इसका गुन्ना दोनों इनका मीम का तलक होंठों से है, इसीलिए इसको शफ़वी कहते हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे फलम्मा, गुन्ना करना है, जाअहुम मा, ये जो मैं दोनों के दरमियान में रुकी हूँ इसी को गुन्ना कहते हैं। अरफू, आइन के तलफ़्फ़ुज़ का ध्यान रखना है, अगर अरफू पढ़ा तो लफ्ज़ गलत। रॉ को पुर पढ़ेंगे क्योंकि रॉ के ऊपर ज़बर है। रॉ ज़बर या पेश की सूरत में पुर पढ़ी जाती है जबकि ज़ेर की सूरत में बारीक पढ़ी जाती है। अरफू, वाव मद्दा, वाव साकिन से पीछे वाले हर्फ पे पेश है तो ये वाव मद्दा है। कफ़रू बिही, कफ़रू, काफ बारीक है तो बारीक ही पढ़ना है और रॉ को पुर पढ़ना है क्योंकि रॉ के ऊपर पेश है, वाव मद्दा पढ़ना है। बिही, बाज़ लोग पढ़ते हैं बी ही, ये गलत है, आपने नहीं पढ़ना, आपने पढ़ना है बिही। फलअनतुल्लाहि, फलअनतुल्लाहि। अब फला, आइन के मखरज का ध्यान रखना है और इसके अलावा अगर हम आइन को इन्हेंस करके नहीं पढ़ेंगे तो ये लफ्ज़ ही गलत हो जाएगा। और आगे हमारे पास है जनाब लफ्ज़ अल्लाह, फलअनतुल्लाहि, लफ्ज़ अल्लाह, और लफ्ज़ अल्लाह से पहले हर्फ पे ज़बर थी इसीलिए हमने लफ्ज़ अल्लाह को पुर पढ़ा, फलअनतुल्लाहि। ठीक है, अलल काफिरीन, आइन को वाज़े करके पढ़ना है, काफ को बारीक पढ़ना है क्योंकि ये बारीक काफ है। वक्फ आ गया तो हमने यहाँ पे नून पे साकिन हो जाएगा। बि'समश्तरौ बिही, बि'समश,
جب کبھی بھی حمزہ کے اوپر ساکن ہو تو حمزہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را پہ زبر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ واو لین ہے. واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ واو لین ہے. واو لین کھینچ کے نہیں پڑھا جاتا. ٹھیک ہے. بھی یہ جو مد آپ کو نظر آ رہی ہے اس مد کی مقدار تقریباً 2.5 سے 3 حرکات عربیہ ہے. تو اس کو ہم 2 سے 3 سیکنڈ تک لمبا کریں گے اور ضرور ادا کریں گے. اس کو ادا نہ کرنا قرآن کو غلط پڑھنا ہے. بِهِ أَنفُسَهُمْ نون ساکن کے بعد فا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے تو ہم نون ساکن کو چھپا کے پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم غنہ بھی کریں گے. أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا. ادھر بھی یہاں پہ تجوید کا ایک بڑا قاعدہ ہو رہا ہے. وہ کیا ہے؟ أَن يَكْفُرُوا نون ساکن کے بعد یمون میں سے یا آیا ہوا ہے تو ہم ان دونوں کو آپس میں ملائیں گے اور غنے کے ساتھ ملائیں گے. اسے کہتے ہیں ادغام بالغنہ. اور فا کو لمبا نہیں کریں گے جبکہ یہاں پہ واو مدہ ہے. اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے. أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بازر بی. ٹھیک ہے. بازر بی آگے میم کے ساتھ الف ہے اور الف میں مد ہے. اس مد کی مقدار 2.5 سے 3 حرکات عربیہ ہے. 2 سے 3 سیکنڈ تک ہم لمبا کریں گے. بِمَا انزل اللہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد زا حروف اخفا میں سے ہے تو ہم نون ساکن کو چھپا کے پڑھیں گے غنے کے ساتھ پڑھیں گے. لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے. یاد رکھیں جب بھی قرآن مجید میں لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہوگی تو لفظ اللہ پر پڑھا جائے گا. بغین بغین ان ينزل اللہ بغین غین کو موٹا پڑھیں گے پر پڑھیں گے. تنوین ہے. تنوین کے بعد حمزہ ہے تو ہم تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. حمزہ حروف حلقی میں سے ہے. یہاں پہ آگے نون ساکن ہے. نون ساکن کے بعد یا یمون میں سے آیا ہوا ہے. ان دونوں کو ملائیں گے لیکن غنے کے ساتھ. کس طرح؟ بغین ان ينزل اللہ لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے لفظ اللہ سے پہلے زبر ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. من فضلہ من فضلہ پھر سے نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد فا حروف اخفا میں سے آیا ہے تو ہم نون ساکن کو چھپا کے غنے کے ساتھ پڑھیں گے. زوات کو پر پڑھیں گے. ہاں کے تلفظ کا دھیان رکھیں گے. ہم نے پڑھنا ہے من فضلہ علی من یشاء علی عین کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے. اگر ہم اس کو الا پڑھیں گے تو معنی غلط ہو جائے گا. من یشاء پھر سے ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. نون ساکن کے بعد یمون میں سے یا آیا ہوا ہے تو یہاں پہ غنہ لازمی ہے. مد کو بھی کھینچ کے پڑھنا ہے. من یشاء من عبادہ من عبادہ نون ساکن کے بعد عین ہے. نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے بغیر غنے کے پڑھیں گے. ایک اہم چیز میں آپ کو سکھانا چاہوں گی. جیم پہ وقف جائز ہے لیکن اکثر لوگ وقف کرتے ہوئے ہا کو چھوڑ دیتے ہیں یعنی کہ پڑھتے ہیں من عبادی. ہا بھی پڑھنی ضروری ہے. وقف کریں گے تو ہم پڑھیں گے من عبادہ. ٹھیک ہے. من عبادہ عین کو ظاہر کرنا ہے اور ہا کو ضرور واضح کرنا ہے. فباؤ کیا یہ فباؤ مد تقریباً 5 حرکات عربیہ کے برابر ہے. ساتھ ہی ہمارے پاس واو مدہ بھی ہے تو ہم ان دونوں کا خیال رکھیں گے. فباؤ بغضب علی غضب بغضب علی غضب
غین کو پر پڑھیں گے، زوات کو پر پڑھیں گے، با کو نہیں کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ با کے نیچے زیر ہے۔ اگر ہم نے بی غضبن کیا تو غلطی ہو جائے گی۔ اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد عین ہے، اور پھر سے غین اور زوات پر اور توئے پہ وقف کریں گے تو با ساکن ہو جائے گی۔ بغضب علی غضب، کیسے؟ بغضب علی غضب۔ وللکافرین عذاب مہین۔ ولیل لام باریکی کے ساتھ پڑھیں گے، کاف بھی باریک پڑھیں گے، یہ را بھی باریکی سے پڑھی جائے گی کیونکہ اس را کے نیچے زیر ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ آیت نمبر 90 ہو گئی ہے، لیکن کیا خیال ہے اتنا سبق کافی ہے؟ کیونکہ اگلی آیت جو ہے وہ تھوڑی لمبی ہے۔ آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، تو اس کو اب ہم قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مہین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ نئے سبق کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے۔ ہماری یہ کلاس روزمرہ کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ آئیے ایک قدم بڑھائیں اور اپنی تجوید درست کریں، اپنا قرآن مجید کا تلفظ درست کریں، اور رمضان میں کم از کم آپ سیکھنا شروع کر دیں اس سے پہلے ہی، تاکہ آپ درست تلاوت کر سکیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔